بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم، آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ 6 ججز نے جو خط لکھا سپریم کورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو، اس کے بعد اب آلموسٹ 48 گھنٹے ہو چکے ہیں، 2 دن گزر چکے ہیں، کچھ ہمیں ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی۔ اگر ایکٹیویٹی نظر آتی ہے تو وہ یہ کہ جو امپیکٹ ہے ان ججز کے لیٹر کا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سارے معاملے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے مختلف آپشنز اختیار کی گئی ہیں۔ ایک تو سوشل میڈیا پر جو نون لیگ کے حمایتی وی لاگرز ہیں، ان کے وکیل ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے ان 6 ججز کے خلاف ایک میلیشیس کریکٹر اسیسینیشن کیمپین شروع کر دی ہے۔ اس میں کبھی محسن اختر کیانی کے بارے میں کوئی چیز چھپتی ہے، کبھی بابر ستار کے بارے میں چھپتی ہے، کبھی اعجاز اسحاق کے بارے میں چھپ رہی ہے، کیسے بنے، کیا ہوا، اور پھر کبھی یہ یعنی عرفان صدیقی جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں جی کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ تو ایجنسیز کے کردار کو دیکھنا تو ان کا مینڈیٹ ہی نہیں۔ خیر، یہ میری اپنی غلطی ہے، میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ عرفان صدیقی جیسے لوگ شاید میں انہیں ایک ہائی اسٹیم میں رکھتا تھا، جو کہ غلط تھا۔ یہ سب وہ لوگ ہیں اس وقت جو ہمیں اقتدار میں نظر آ رہے ہیں، جو اپنے سودا کر چکے ہیں، ضمیروں کا سودا کر چکے ہیں، اور اللہ کے ناموں کے نیچے یہ ایک ایسے عہدے کا ایسے منصب کا حلف اٹھا چکے ہیں جس کے وہ اہل نہیں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ بے ایمانی سے، چوری سے، جعل سازی سے انہیں یہ سب کچھ دیا گیا۔ تو اگر کوئی آج امید لگا کے بیٹھا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور وزیر اعظم کے بیچ جو ملاقات ہو رہی ہے اس کے اندر سے کچھ ایسی چیز نکلے گی جس کی بنیاد پر یہ جو کچھ پچھلے 2 دنوں میں ہوا ہے اس کا مداوع ہوگا، غلط، ٹوٹل غلط۔ یہ جو ملاقات ہو رہی ہے یہ بنیادی طور پر اس ساری چیز کو دبانے کے لیے ہو رہی ہے۔ مجھے سورسز میرے یہ بتا رہے ہیں، میرے پاس انکنفرمڈ رپورٹس ہیں کہ فل کورٹ کے اجلاس میں وہ جو فورس ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، جونیئر ججز کی، وہ تو بالکل آنکھیں بند کر کے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہیں، لیکن کچھ سینئر ججز نے سوال کیا اور انہوں نے جب انہیں یہ کہا گیا کہ جی اچھا یہ فیصلہ ہے کہ اب وزیر اعظم صاحب سے ملا جائے، جو کہ خود فارم 47 کی پیداوار ہے، اور یہ جو 6 ججز نے جو ساری صورتحال بیان کی ہے یہ انہی لوگوں کو اقتدار میں لانے کے لیے اور حق سچ کو دبانے کے لیے یہ سارے کام ہوئے اور یہ ججز نے بیان کیا تھا۔ تو اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ میں عطار کے اسی لونڈے سے میں دوا لینے جا رہا ہوں۔ تو جو سینئر ججز ہیں جو میرے پاس اطلاع ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اسی عطار کے لونڈے کے پاس چلے جائیں، لیکن جو وہ آپ کو دوا دے گا وہ آپ ہمیں پھر بتائیے گا کہ دوا کیا ملی ہے۔ لیکن یہ جو فیصلہ آئے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو ابھی مجھے ذرائع نے بتایا کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور شہباز شریف کی ملاقات کے بعد یہ آئے گا کہ ایک اعلیٰ سطحی باڈی کو بنائی جا رہی ہے، وہ چیزوں کی انکوائری کرے گی اور وہ انشور کرے گی کہ یہ چیزیں نہ ہو، اور بالکل جن لوگوں نے یہ کیا ان کو سزا دی جائے گی۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے یہ واقعات بیان کیے ہیں، جنہوں نے یہ سب کچھ لکھا ہے، تو یہ ایک طرح سے جج 24 گھنٹے جج ہوتا ہے۔ جج سڑک پہ بیٹھا ہو جج ہے، جج اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے وہ جج ہے، اور وہ نہار ہے وہ جج ہے۔ تو جب وہ 24 گھنٹے کے جج ہیں تو 8 میں سے 6 ججز، یعنی پورا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ مداخلت ہوئی ہے، یہ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے، ایگزیکٹو اور ایجنسیاں اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہیں، تو اب تو سزا دینے کا عمل ہے۔ اب اگر آپ کا کیا مطلب ہے کہ کوئی انویسٹیگیٹ کرے گا ان ججز کے بارے میں، اور انویسٹیگیشن کے بعد یہ بیسیکلی ٹائم بائی کرنے کا، مٹی پانے کا، یعنی اسے کہتے ہیں فائر فائٹنگ۔ تو جو آج ہونے جا رہا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا، جو مجھے ذرائع بتا رہے ہیں، اللہ کرے یہ غلط ہو، خدا کرے کہ میں جو کہہ رہا ہوں جو مجھے بتایا گیا ایسا نہ ہو، لیکن وہ نکل نہیں سکتا نا۔ اگر یعنی یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بلے کا نشان لیا تحریک انصاف سے، پھر جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے لوگ ہیں ان کو آر اوز اور ڈی آر اوز انہوں نے کہا کہ وہ بنیں گے، ان کو بنانا چاہیے۔ پنڈی کا جو کمشنر ہے اس نے جب الزام لگایا تو اس کا کہا کہ یہ ثبوتوں کے بغیر الزام لگا دیا، خود ہی جج بن کے فیصلہ کر دیا۔
اور اسی جگہ پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پریس کانفرنس کی جہاں پر یوٹیوبرز پر پابندی لگائی کہ یہاں پہ کوئی بندہ بات نہیں کرے گا، تو بلا کے ان کو پورا انٹرویو بھی دے دیا. تو جو اتنا زیادہ قول و فعل میں تضاد آ رہا ہے، اس کے بعد اگر کوئی توقع یہ کرتا ہے کہ یہاں سے کچھ نکلے گا تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پی ٹی آئی کے وکیل اب کوئی ایم این اے بن گیا، کوئی سینیٹر بن گیا. تو جب وہ نہیں بنے تھے تو اب بڑی باتیں کرتے تھے، اب کہتے ہیں عمران خان سے پوچھ کر تحریک چلائیں گے. او بھائی، 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فیصلہ دے دیا کہ کوئرسو میئرز یوز کیے جا رہے ہیں ایگزیکٹو کی طرف سے اور ایجنسیز کی طرف سے، تو اس پر آئین کی بحالی، آئین نہیں ہے، اس کا مطلب عملی طور پر آئین نہیں ہے پاکستان میں، جو اختیارات تجاوز کر رہے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو وکلاء جو ہیں ان کا کام تھا کہ ابھی تک تو وہ ایک پورا منظم پلان دے چکے ہوتے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. وہ کہتا ہے میں عمران خان سے پوچھ کر بیان کروں گا. اور کل تو وہ جو سائفر کیس کے موقع پر میں شیر افضل مروت کو کریڈٹ دیتا ہوں یہاں پر، انہوں نے کہا کہ بھائی آئیں، جو اصل ایشو ہے وکیلوں کو اس پر بات کریں. تو وہی وکیل جن کو عہدے مل گئے ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں، میں یہ کہوں گا وہ کمپرومائزڈ ہیں، وہ جا کے کہتے ہیں کہ جی پہلے یہ سائفر کیس کی سن لیں پھر اس کے بعد کریں گے. کہا شیر افضل مروت نے کہ 2 گھنٹے لگ جائیں گے اور نکلے گا کچھ بھی نہیں اس میں سے، کل کی تاریخ پڑ جائے گی. یہ ادھر دلائل ہوتے ہیں، ہونے دیں، آپ ادھر باہر آئیں اور آ کے اس پر بات کریں. یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کہا ہے، نہیں آئے اور وہی ہوا. یہ وقت ہے وکلاء اور قوم ان 6 ججز کے ساتھ کھڑی ہو، ان 6 ججز کے ساتھ کھڑی ہو، اور جو یہاں پر ظلم و ستم اور جس طریقے سے ناانصافی ہوئی ہے اس کے خلاف قوم آواز بلند کرے. کیا ہوا ہے کل؟ اے ٹی سی عدالت نے ضمانتیں دی ہیں اور ڈپٹی کمشنر پنڈی نے پھر گرفتار کروا لیا. یہی ہے وہ چیز جو ان 6 ججز نے بیان کی ہے. یہ ہے وہ ہر طرف ایک لا قانونیت ہے. تو یہ جو قاضی فائز عیسیٰ اور شہباز شریف کی جو ملاقات ہے، یہ مٹی پانے کے لیے ہے، یہ معاملے کو دبانے کے لیے ہے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے یہ توہین ہے ان ججز کی، عدلیہ کی، آئین کی، کہ جناب آپ کہیں کہ اچھا جی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس پر اب فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کیا سچ تھا یا درست تھا یا آگے کیا ہونا چاہیے. آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے. ان ججز نے جن کے نام دیے ہیں ان کو قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے وداؤٹ اینی فردر ڈیلے، اور قوم کو متحد ہو کر، وکلاء کو متحد ہو کر اس کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی. دس از دا اونلی وے کہ آپ آگے پروسیڈ کریں. ادروائز جہاں ججز کے رشتہ داروں کو اٹھا کے ان کے پرائیویٹ پارٹس کو آپ الیکٹرک شاک دے رہے ہیں، ان سے کورسو آپ بیانات لے رہے ہیں، ویڈیو بنوا رہے ہیں، اس کے بعد کیا گنجائش رہ گئی ہے؟ اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں جنہوں نے یہ بات بیان کی ہے. تو یہ بڑا ایسا موقع ہے کہ جہاں پر لوگوں کو، عوام کو، وکلاء کو، صاحب حیثیت لوگوں کو اپنے ضمیر کی آواز کو سننا پڑے گا. اور یہ جو مٹی پاؤ پروگرام جو آج یہ جو اسلام آباد میں جو ملاقات میں ہوئے گا، جس کی جو توقع یعنی خدشات ہیں جس کے، اس سے بالکل اس پر ریئیکشن جو ہے وہ دینا پڑے گا. کیونکہ دس از دا ٹائم کہ دا نیشن شوڈ بی یونائٹیڈ ٹو اپ لفٹ دا کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری. ادروائز یہ بنانا ریپبلک سے بھی کو آگے کی چیز ہم بن گئے ہیں. اب تو معاملہ ختم ہی ہو گیا. یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ اب اب اچھا ریفرنس درج کروا دیا ان ججز کے خلاف. ریفرنس، وہ دوست ہے ہمارا میاں داؤد، لیکن اب کیا میں کروں، مظاہر نقوی کے خلاف بھی وہ آ گیا تھا اور ریفرنس، اب ان 6 ججز کے خلاف بھی آ گیا وہ ریفرنس کے لیے. واٹ از ہیپننگ؟ تو یہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان 6 ججز کو نکالنے کا پلان ہے کہ یہ 6 ججز کو فارغ کر دیا جائے، انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے. اندازہ لگائیں نا. دس از واٹ وی آر ہیئرنگ ان دا فیڈرل کیپٹل. بہرحال ہم موجود ہیں یہاں پر، انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. اور اس وقت تحریک انصاف کو اپنا فرض، جو ان کے جو قائدین ہیں باہر، دے شوڈ انڈرسٹینڈ اینڈ دے شوڈ ریئلائز کہ اگر آپ اس وقت آئین کو اپلفٹ کرنے کے لیے اکٹھے ہو کے ان وکلاء کو اپنے ساتھ لے کے ان ججز کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، اگر آج نہیں تو پھر کبھی نہیں. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہدار.